فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ رب کو پکارنے کے لیے اس کی عائد کردہ جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال کا ہو، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حلال کا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ، اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں عبادت کو رزق حلال کے ساتھ جوڑ دیا، گویا کوئی عبادت رزق حلال کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور دعا بھی عبادت ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے استفسار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یا مجھے وہ نسخہ بتا دیں کہ میں کیسے مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا رزق اور اپنی کمائی حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بڑا آسان خواہ نسخہ ہے لیکن عملاً بڑا مشکل ہے۔ رزق حلال، حلق سے نیچے جانے والے لقمے کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ حرام کھانا پینا اور حرام سے پلنے والا جسم، اور وہ دعائیں کرے اللہ سے اور وہ قبول ہوں۔ آج میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ رزق حرام۔ دوسری رکاوٹ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی جان نہیں نکل رہی تھی، حدیث کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی اس شخص کی جان نہیں نکل رہی ہے، نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی والدین میں سے کوئی زندہ؟ ہاں ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، ماں سے پوچھا گیا ماں کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، میری نافرمانی کرتا تھا، مجھے ستاتا تھا، مجھے تکلیف دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں سے یہ کہا کہ اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو اس کی جان نہیں نکلے گی، پھر ہم آگ جلائیں گے، لکڑیاں جلائیں گے اور اس آگ کے اندر اس کو پھینک دیں گے تاکہ اس کی جان نکلے۔ ہاں ماں ہوتی ہے، لرز گئی، میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کی روح پرواز کرے۔ والدین کے نافرمان کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ فرض منصبی جو اس امت کے ہر فرد و بشر کا ہے، منکر کو روکنا، برائیوں سے روکنا اور منع کرنا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے ہیں تو پھر دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہماری۔ اور چوتھی رکاوٹ قطع رحمی، یہ بھی آج معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، منقطع کر لینا معمولی باتوں کے اوپر۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا اگر آدمی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ موانع ہیں جو دعا سے پہلے ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب دعا کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا شرطیں ہیں جو پوری نہ ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ یعنی گویا کہ ان کو دعا کے آداب کہا جاتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے حضور پھیلا دینا، دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں یا دونوں ہاتھوں کو اس طرح کھول کر اللہ کے حضور پھیلا لیں، اپنی نگاہ اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھیں اور انتہائی اخلاص کے ساتھ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اخلاص کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اور کچھ نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود پاک اور افضل درود ابراہیمی ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ بعض لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ ہی اس طرح ایک دوسرے پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لائٹوں کو، کوئی دیواروں کو، کوئی نقش و نگار کو، کوئی قالین کو، اور کوئی جو ہے وہ آنے جانے والوں کو، اور اس کے بعد مین کر کے ایسے کر لیتا ہے۔ یہ دعا ہے؟ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل سے دعائیں کرنے والوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ، جس طرح نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس طرح دعا خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نگاہ اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھیں، اللہ سے قبولیت کی پوری امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور گریہ و زاری سے۔ جیسے بعض مانگنے والے اس طرح لپٹ جاتے ہیں نا کہ پھر رو رو کر مطلب یہ کہ لے کے ہی چھوڑتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور پھر دعا کا اختتام بھی حمد و ثنا، درود پاک اور آمین کے ساتھ
آمین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کے آخر پہ آمین کہتا ہے وہ گویا کہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے اس کو۔ اور ہاتھوں کا چہرے کے اوپر پھیرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ پھر ایک اہم بات کہ دعا صرف اللہ سے۔ بہت سارے لوگ مرے ہوئے بزرگوں سے اور زندے بزرگوں سے جو قریب نہیں ہوتے دور ہوتے ہیں، کبھی ان سے براہ راست اور کبھی ان کے وسیلے سے۔ دعا صرف اللہ سے، کسی ہیلے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، اللہ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنائیں، اور غیر اللہ سے دعا کرنے والے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان سے دعائیں التجائیں فریادیں کرتا تھا، دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص سوکھ کر چڑیا کی طرح ہو گیا۔ آپ اس سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اس سے پوچھا یا اللہ کے بندے تو کوئی دعا تو نہیں کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جو سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے، آخرت کی سزا سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان، وہ بندے یہی تو تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور اب تجھے دنیا میں سزا مل رہی ہے اس کی، تو یہ دعا کیوں کرتا تھا اللہ سے؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھی؟ تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ دنیا کی بلائی بھی مانگو اللہ سے، آخرت کی بلائی کی مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو یہ دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید کی دعائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی دعائیں، اور پھر جو شخص جو زبان بولتا اور سمجھتا ہے اس اپنی زبان میں اللہ سے التجائیں اور فریادیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا، سننے والا اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔